السلام علیکم ناظرین، اسپیشل سیگمنٹ کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے مہمان ہیں فواد چودھری صاحب، جوان سال لیکن معتبر نام، معتبر آواز، جہلم کے ایک معروف سیاسی خاندان سے ان کا تعلق۔ آج ہم ان سے بات کریں گے سیاست اور صحافت دونوں پر۔ جی السلام علیکم فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم عمر صاحب۔ فواد صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی سیاست میں آنے کی بڑی وجہ آپ کا خاندان ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ ایک ماحول تو ہوتا ہے، یہ ایک آپ جہاں پہ آنکھ کھولتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ماحول آپ کو ملتا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ رہتی ہے، پھر اس سے آپ کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہ تو کئی لوگ ہیں جو سیاست میں میرے اپنے خاندان میں ہی ہیں جن کو سیاست سے بالکل دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے جو ہے وہ بہت دلچسپی ہے، اس طرح سے کچھ اور لوگوں کو بہت دلچسپی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ماحول ایک اثر تو کرتا ہے، پھر اپنی ذات کا بھی ایک مرتبہ۔ اچھا، آپ نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ آل مسلم لیگ سے کیا؟ جی جی بالکل۔ تو ان کے اسپوکسمین تھے آپ؟ جی، پرویز مشرف۔ لیکن کوئی جو اخباری رپورٹس کے مطابق آپ کے کوئی اختلافات ہو گئے تھے، کوئی پالیسی میٹرز پہ کوئی اختلاف ہو گیا تھا، وہ کیا وجہ کیا تھی؟ نہیں، اختلافات یہ تھے کہ پرویز مشرف صاحب سے ایک پولیٹیکل سٹریٹجی جو ہے، میرا تو خیر ان سے بہت احترام کا تعلق ہے، اب بھی بہت احترام کا تعلق ہے، لیکن پولیٹیکل سٹریٹجی جو ان کی تھی، میرا خیال تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، اور جو میں کہہ رہا تھا پھر وہی ہوا۔ اور اب جب پرویز مشرف صاحب یہاں پہ تھے تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہ تم صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ ذرا وہ تو بتا دیں۔ بیسکلی یہ بات تھی کہ میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک نیشنل پالیٹکس کے اوپر جانے کے بجائے محدود سیٹوں کے اوپر ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے۔ 15-20 سیٹوں کے اوپر اگر ہم الیکشن لڑتے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہی تھی، اور پرویز مشرف صاحب کی آپ کو پتہ ہے بڑے کلوز تعلقات تھے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ یہ آپ ہائنڈ سائٹ میں دیکھ لیں کہ جب 2013 کا الیکشن تھا تو اس وقت اگر پرویز مشرف صاحب ہم جیت جاتے، 12-14 سیٹیں پرویز مشرف صاحب جیت جاتے، اور 20-25 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوتیں، اور 50 سیٹیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوتیں، تو پھر ان کی حیثیت جو تھی، پولیٹیکل حیثیت بالکل مختلف ہونی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں واپس جاؤں گا، ایک نیشنل پالیٹکس کروں گا، فوج کا ادارہ بندہ ہی کوئی نہیں آیا ان کو استقبال کے لیے۔ لیکن یہ اتنی بڑی وجہ تھی کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی۔ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے خاصی پارٹیاں تبدیل کی پچھلے 3-4 سالوں میں۔ جی جی، تو یہ اتنی بڑی وجہ تھی کہ آپ نے چھوڑ دی؟ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پالیٹکس میں فیوچر بھی تو دیکھنا ہے نا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اسپیشلی میرے جیسا بندہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرتا ہے، کیونکہ میرا اپنا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، میرے ساتھ جو 2-2.5 لاکھ بندہ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے ان کے بھی توقعات کو، ان کی فیوچر کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہلم، گجرات، گجر خان کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسی پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں جو فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں جس کے۔ تو آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے؟ فوج کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ ہمیشہ وہی پارٹی جوائن کرتے ہیں جس کے فوج سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں؟ فوج سے تعلقات تو اچھے ہر پاکستانی کے ہونے چاہیے، ہر پاکستانی کے ہوتے بھی ہیں تعلقات اچھے، لیکن یہ جو علاقے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہر گاؤں سے کوئی نہ کوئی فوجی ہے، میجر، کرنل، بریگیڈیئر تو ہر گاؤں میں ہی نکل آتا ہے۔ کوئی میرا خیال ہے ہمارے جیلوں میں تو کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پہ شہیدوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ہر گاؤں ہے جہاں پہ غازی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا فوج سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے، ایک ملی تعلق کے علاوہ۔ تو پی ٹی آئی بھی آپ نے اس لیے جوائن کی؟ پی ٹی آئی فوج کے خلاف تھی پہلے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی فوج کے ساتھ ہے بالکل۔ پاکستان میں کون سی پارٹی ہے جو فوج کے خلاف ہے، وہ بتا دیجیے۔ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پی ٹی آئی آپ کے جوائن کرنے کی وجہ یہی ہے؟ پی ٹی آئی کی جوائن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فوج کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں کس پارٹی کے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ ہاں، یہ بھی بات تو درست ہے۔ کبھی کبھی خراب بھی مخالفت بھی ہو جاتی ہے نا۔ نہیں، مخالفت شخصیات سے ہوتی ہے، ادارے سے تو نہیں ہوتی۔ تمام پاکستان کا ادارہ ہے، فوج کے ساتھ کیسے تعلقات؟ یہ جو میڈیا سیکشن ہے پی ٹی آئی کا، یہ آپ کنٹرول کرتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ نہیں، میں بالکل کنٹرول نہیں کرتا، اس کو نعیم الحق صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے سپوکسمین کے طور پہ آپ کا رول ہے کیا پارٹی کے اندر؟ کیونکہ ہر پارٹی کا ایک سپوکسمین ہے، ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا بہت بڑا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں 40-50 چینلز ہیں، اخباریں ہیں، یہ سارا ہے، اور آپ کو پھر کوئکلی جواب دینا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا میں آپ کو ایک چاہیے آدمی جو کہ ایک
پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگلی آپ کو دے سکے, الیکٹرانک چینلز کے اوپر دے سکے, اخبارات میں دے سکے. سو اس کے لیے پارٹی پالیسی بناتی ہے. میرا رول یہ ہے کہ میں ایک بڑی پالیسی کو شیپ اپ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک بڑا ہمارا نیریٹو ہے میڈیا میں وہ آگے جو ہے وہ باقی پارٹی لیڈرشپ کا, عمران خان کا جو ویژن ہے یا پارٹی لیڈرشپ کا جو ویژن ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں میڈیا میں, اس میں اپنی ایک ہم اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے یا ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے, یا اس کا کوئی انٹلیکچوئل کام بھی ہے, لکھنے پڑھنے کا کام بھی ہے, وہ بھی آپ لکھنے پڑھنے کا کام بھی ہے, وہ تھوڑا سا ایکسپلین ہے. جو آپ کے مثال کے طور کے اوپر اگر پیناما پیپرز آپ کا چل رہا ہے, پیناما پیپرز کو ایک لیگل کیس ہے, مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ اس کو ایک آسان زبان میں لے کے آنا. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ آرگومنٹ سنتے ہیں, پھر آپ نے دیکھا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں کہ باہر اس کو کنوے کر سکوں ایک آسان زبان میں کہ آج وہاں پر کیا کیا, کیونکہ ہماری جو ذمہ داری ہے, پیناما کیا ہوا معاملہ ہے یا کوئی بھی ہے, ہم نے اپنا جو ہمارا ووٹر ہے, ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو سیکنڈ تھرڈ کیڈر ہے یا جو ہمارا کانسٹیٹوئنسی کا کیڈر ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ ہم کیا معاملات چل رہے ہیں, بڑے معاملات کیا ہیں. وہ ظاہر ہے کہ میڈیا کے ذریعے رکھے جا سکتے ہیں, اور میڈیا کے ذریعے یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کرنا ایک اہم کام ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کچھ ایسی جو آپ کی اپیرنس ہوتی ہے نا, جب سپریم کورٹ سے آپ باہر نکلتے ہیں نعیم الحق صاحب کے ساتھ, اور آپ کی اپیرنس ہوتی ہے, تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی فرکشن ہے آپ کی نعیم الحق صاحب کے ساتھ, یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے اس کا یا ایسا کہ ٹف وار ہے کہ جی زیادہ کون سپوکس مین کرے گا, زیادہ کون. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن یہ نوٹیفیکیشن میرا ہوا تھا نا, اس وقت ایسی خبریں لگی تھیں کہ نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں یا وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں آپ اس لینز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید فرکشن ہے ہی ہے یا کچھ ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ نعیم الحق صاحب ہوں یا باقی جو ساری جو بھی قیادت ہے بات کرنی ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. میرا اپنا ایک رول ہے, میں اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہوں, وہ اپنا ایک رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. سو اس صورت میں کوئی ایک کئی دفعہ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ کئی لوگ جو ہیں ہمارے, ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کیمرہ کی ایک اپنا اٹریکشن ہے, اور لوگ جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر اور بات کرنا چاہتے ہیں, اٹریکشن کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, یہ آگے میڈیا پھر آگے ٹریٹمنٹ تو خود ہی کر لیتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں, وہ بات تو آگے سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. بالکل. لیکن ایک بات جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز میڈیا کی فنکشننگ کو انفلوئنس کرتی ہیں, اس میں لائن کہاں ڈرا کرنی چاہیے؟ آپ کہاں ڈرا کرتے ہیں جب آپ ایز اے اسپوکس مین ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ میڈیا کی فنکشننگ کو انفلوئنس کرنے میں لائن کہاں ڈرا کرتے ہیں کہ یہاں اس سے آگے میں انفلوئنس نہیں کروں گا, اس سے بعد میں اپنا ویو پیش کروں گا؟ میرا تو خیال ہے کہ الٹ کام ہے. میرا تو خیال ہے کہ میڈیا پولیٹیکل پارٹیز کی فنکشننگ کو افیکٹ کرتا ہے. میڈیا کو بہت دھیان میں رکھتی ہیں. پی ٹی آئی کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت دھیان میں رکھتی ہے کہ میڈیا کی کیا اس وقت لائن ہے, میڈیا کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پبلک اوپینین, بس پیپلز پارٹی میں جو جب میں گیلانی صاحب کے ساتھ میں ایڈوائزر تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے, ان کا, زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی میں سینئر لیڈرشپ کا میڈیا کے بارے میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت کم ہے. پی ٹی آئی میں میڈیا کے بارے میں سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اور یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کے جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں. جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کو, میڈیا کی جو لائن ہے اس کو غور سے دیکھیں, اور کیا ہم کر سکتے ہیں اکارڈنگلی انوائے نہ کریں, غصے میں ان کے ساتھ بالکل فرکشن نہ کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو اوور آل اس کی جو کامیابی بھی ہے کیونکہ دیکھیں لوگوں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے, میڈیا بھی اپنی فنکشننگ میں بہت آزاد نہیں ہے. میڈیا مثلا میرا چونکہ میڈیا سے بھی تعلق ہے, تو مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ, آپ اور میں جب کام کرتے ہیں, ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں. ہم لوگوں کی خواہشات سے بالکل 90 درجے ڈیفرنٹ کام نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کی جو خواہشات ہیں, لوگوں کے جو تصورات ہیں, ان کے مطابق ہی ہم نے اپنے پروگرام کو شیپ اپ کرنا ہوتا ہے. سو یہ ایک اظہار ہے پی ٹی آئی, آپ پولیٹیکل پارٹی کو
میڈیا سے بھی ہونا چاہیے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جس طرح سے وہ آ کے ٹھڈے مار رہے ہیں سارے پورے میڈیا ہاؤسز کو, یہ رویہ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آپ نے دیکھا کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور مزید پہنچے گا آگے جا کے جو ان کا رویہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس صدی میں میڈیا کو بالکل آپ ڈس انگیج کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے, اور میڈیا پولیٹیکل پارٹیز کو اور لوگوں کی خواہشات کو ڈس انگیج کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا. دونوں کا اپنا اپنا کام. وہ آپ کی بات درست, لیکن میں جرنلسٹ بھی ہوں, 26 سال سے جرنلسٹ ہوں اور میڈیا کرٹک بھی ہوں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا اپنا بلاک ہے ایک میڈیا میں, پی ایم ایل این کا اپنا بلاک ہے میڈیا میں, اور آپ اپنے بلاک کو فیڈ کرتے رہتے ہیں پروپیگنڈا پوائنٹس, اور وہ اپنے بلاک کو پروپیگنڈا پوائنٹس جو ریفلیکٹ کرتا رہتا ہے ٹیلی ویژن پہ. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک شہری بھی ہیں, آپ کی ایک اپنی سوچ بھی ہے, اور آپ اس سوچ کے مطابق اپنا پولیٹیکل فیصلہ کرتے ہیں, پولیٹیکلی آپ ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو صرف جو ایک ملتا ہے, آپ کہہ لیں کہ جو امپیٹس اس میں جو بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بیٹ رپورٹر ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ جو ہمدردی ہے وہ پی ٹی آئی سے ہوگی, پی ایم ایل این کے بیٹ رپورٹر کی کچھ نہ کچھ ہمدردی پی ایم ایل این سے ہوگی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے آپ کی, روزانہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کر رہے ہیں کچھ. لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ خبر کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہو, پی ایم ایل این کے خلاف ہو, کوئی رپورٹر چھپا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا کہہ لیں کہ وہ دوبارہ میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے الٹیمیٹلی اس کا جو نوکری ہے, اور اس کی نوکری جو ہے اس کے جو لوگ, اس کا ویور جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. سو ہم سب لوگ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ رشتہ جو ہے وہ لوگوں کا کانفیڈنس ہے, اور ہم بھی اس کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے لوگوں کی خواہشات کے اوپر, تصورات کے اوپر کرے گی. میڈیا نے بھی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ رکھنی ہے. لہٰذا پاکستان میں جو بہت زبردست چیز ہوئی ہے, ایک چیز اس میں یہ ہوئی ہے جو اداروں کا ری شیپ ہوا ہے اپنا پاور سٹرکچر, اور میڈیا اور سول سوسائٹی کا جو رائز ہے, اور فوج کا اور ایگزیکٹو کا جو اپنی لمٹس میں تھوڑا نیچے آنا ہے. دس از سم تھنگ ریئلی گریٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان. اچھا, کچھ لوگ جو بالکل ان آفیشیل اسپوکس مین کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے, اور کچھ لوگ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, مطلب ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہوتے ہیں, اخباروں میں لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ان آفیشیل اسپوکس مین ہیں پی ٹی آئی کے. ان کے بارے میں, ان کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, یا وہ آپ کے کمپٹیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تصور کرنا کہ اوپینینز کے جو پروگرام ہے, یا جو بندہ اوپینین ہے اس کی اوپینین ظاہر ہے کسی ٹلٹ پہ ہوگی, اس کا ٹلٹ ایک ایشو کے اوپر ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. اب اگر کسی کا ٹلٹ پی ٹی آئی کے طرف ہے, مثلا اگر پیناما پیپرز میں آپ دیکھ لیں, ہمارے ہاں پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو اس پرو اکاؤنٹیبلٹی ہیں اور چاہتے ہیں کہ احتساب ہو. یہاں پہ پروگرامز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں, وزیر اعظم کا احتساب کیا گیا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. یہ دو طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں نا. اب یہ اوپینینز ہیں, اوپینینز میں لوگوں کا ہے کہ نہیں, جمہوریت پلس اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اسٹیبلٹی آئے گی. دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ پچھلی چونکہ ماضی میں استعمال ہوئی ہے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے, اس لیے اس کو جو ہے وہ نہ کیا جائے. اب یہ اوپینینز ہیں, اوپینینز وہ اپنی دے رہے ہیں, وہ اپنی اوپینینز دے رہے ہیں. سو لوگ جو ہیں جو سن رہے ہیں وہ اسٹوپڈ تو نہیں ہیں, وہ اپنا فیصلہ کریں گے, وہ ان کو بھی سنیں گے, ان کو بھی سنیں گے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سینیریو پینٹ کرتا ہوں. اس وقت آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ کے ساتھ کچھ جرنلسٹ مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, ان کی گورنمنٹ ختم ہونی چاہیے, انہوں نے کرپشن کی ہے. ٹھیک, وہ آپ کے ساتھ ہیں, اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے. کل پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے اور کچھ جرنلسٹ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب نے یہ کام کیے ہیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیے نہیں کیے, جو بھی الزام لگتے ہیں نہیں لگتے, جو بھی ہوتا ہے, یہ کام کیے ہیں, اس لیے ان کو حکمران نہیں ہونا چاہیے. کیسا فیل کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہے یا
اور اس کے خلاف نہیں، میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں کی نا میں تو کہہ رہا ہوں کچھ جو مرضی بات کریں، عمران صاحب حکومت میں آئیں گے، بہت سے پالیسی ڈیسیژنز لیں گے، بہت سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بھی آپ کر لیں، میڈیا اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اکیلا حکومت ہی کو ہلا کے رکھ دے. یہ میڈیا میں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی سب کچھ بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور ہمارے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. ایسا نہیں ہے. ایک فورسز ہوتی ہیں مختلف فیکٹرز ہیں. میڈیا ایک فیکٹر ہے، لیکن اصل فیکٹر جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل انوائرمنٹ اور پولیٹیکل ایمبینس ہے. اس وقت کیسی ہے؟ اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، لوگوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، میڈیا کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، حکومت کی کارکردگی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، آپ حکومت کی یا جو پارٹی کی طرف آپ ہیں اس کی پالیٹکس کیسی ہے اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو یہ 8-10 فیکٹر اکٹھے ہوں گے تو کوئی رزلٹ نکلے گا. ایک فیکٹر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ 2007 میں جب میڈیا نے ایک کمپین چلائی جنرل مشرف کے خلاف لائرز موومنٹ کے دوران، اس وقت ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید میڈیا ایک بہت کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے جنرل مشرف کی گورنمنٹ کو ڈسمینٹل کرنے میں. دیکھیں وہ اب ہمیں پتہ چل گیا، پتہ ہے اب تو، اگر کہ جنرل کیانی جو ہے اگر وہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ نہ ملے ہوتے اور ISI اس پوری موومنٹ کو بیک نہ کر رہی ہوتی تو کیسے کامیاب ہو سکتی. یہ جو جنرل مشرف کے خلاف موومنٹ تھی اس کو ISI بیک کری تھی. اب تو یہ بات بالکل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ بات یہ کرتے ہیں. اس وقت جنرل کیانی صاحب جو تھے وہ لائرز موومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور بعد میں ظاہر ہے کہ افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن میں بھی جنرل کیانی صاحب نے بڑا کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف صاحب ان پاپولر بھی ہو رہے تھے 2007 میں. سو آپ ایک یہی کام پرویز مشرف صاحب، میڈیا کا اتنا امپورٹنٹ رول نہیں تھا. نہیں، بہت امپورٹنٹ رول تھا. میڈیا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا یہ میں، لیکن صرف میڈیا کا رول تھا نہیں. اچھا، یہ بات نہیں تھی. اچھا، آپ خود بھی ایک پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں جی، تو یہ کانفلکٹ نہیں کرتا آپ کے اسپوکس مین کے رول سے؟ نہیں، ابھی تو جو میں کر رہا ہوں وہ تو بالکل کانفلکٹ میں ہے. وہ تو میں نے ان کو نوٹس پہ گیا ہوا ہوں، اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک کوئی ریپلیسمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. بٹ وہ ابھی والا فارمیٹ تو نہیں چل یعنی آپ نے یہ احسن اقدام کیا کہ آپ نے کہا کہ میں جی جی اسپوکس مین ہوں اور میں اسپوکس مین رہ رہا ہوں اور میں میڈیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور کافی پیسے بھی چھوڑے دیکھیں نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن جو ہے وہ کافی مہنگا کام ہے، اور اسپیشلی جو ان فیوچر بھی آپ پہلے بھی ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ بھی آپ نے چینل جوائن کیا تھا، تو آپ ان فیوچر کوئی چینل اس ایز اے میڈیا مین جوائن نہیں کریں گے؟ ایز اے میڈیا پرسن نہیں. آئی ول اگر ہوگا تو آئی ول ریپرزینٹ PTI. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جب آپ سپریم کورٹ سے باہر آتے ہیں اور پریس کانفرنس ایڈریس کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے ایکسپرٹ جن سے میں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ بہت پور پروپیگنڈا ہے جو آپ عمران خان صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ خود ایک پارٹی ہیں اس سارے کیس میں، جب نعیم الحق صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، نواز شریف پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں یا اس کی فیملی پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پور پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. تو آپ کس طرح اس کو؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کون سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ جو پوائنٹس ہوں ان کو سمرائز کر دوں، ایون جو ہمارے خلاف آرگومنٹس لیے گئے ہوں وہ بھی سمرائز کر دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس وقت معاملہ چل کیا رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹریم پہ اگر کہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنا ہی پارٹی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوتے ہیں اور دانیال عزیز یا سعد رفیق یا خواجہ آصف آتے ہیں، میں ان کی بات کو بھی پور پروپیگنڈا ہی کہہ رہا ہیں، وہ اپنا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک فائدہ ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیا اور دوسرا کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیا، اور پھر آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں روز کہہ بھی رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ جو ہے جس طرح سے دنیا میں ہوتا ہے کہ بڑے کیسز میں، چاہے O.J. سیمپسن تھا، اس کے بعد کلنٹن کا ٹرائل تھا، لائیو ان کی کوریج کی اجازت دے دی تھی. آپ لائیو کوریج کی اجازت دے دیں، کیونکہ یہ جو کیس ہے 20 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یہ مقدمہ سننا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ باہر آ کے آپ بات نہیں کریں اور اس کے اوپر کمنٹ نہیں کریں یا وہ بات نہ کرے یا یہ بات نہ کرے، یہ تو آپ خود صحافی ہیں. کیسے جو ہے وہ کوئی بھی جو میڈیا کا بندہ ہے یا میڈیا سے دلچسپی رکھنے والا بندہ ہے وہ کیسے اس کو اگنور کرے گا؟ اس پوائنٹ پہ مزید تھوڑی سی بحث کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. جی جناب چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال سے جب آپ باہر آتے ہیں سپریم کورٹ سے اور پریس کانفرنس ایڈریس کرتے ہیں تو کتنا افیکٹو ہوتا ہے آپ کا میسج, آپ کا جو ووٹر ہے یا جو آپ کا سپورٹر ہے وہ کتنا افیکٹولی آپ کے میسج کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے؟ بہت افیکٹو ہے, بہت افیکٹو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب سے ایک تو جو میڈیا نیریٹو ہے اس وقت وہ تو بہت پرو پی ٹی آئی ہے, اور اس کی وجہ ڈیفینیٹلی میں تو خود کو تھوڑا بہت کریڈٹ تو میں بھی لینا چاہوں گا اس سارے معاملے میں. بالکل نہیں آپ کریڈٹ اس کو بالکل جو نیریٹو ہے وہ ہم بڑی کامیابی سے ہم ایکسپلین کر پائے ہیں لوگوں کو, معاملہ کیا ہے وہ ہم ایکسپلین کر پائے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ بھی بتا پائے ہیں لوگوں کو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور کیوں پاکستان کے لیے یہ ایک بہت تاریخی موقع ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ ایک وزیر اعظم سے شروع ہو اور نیچے تک جائے, اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہم لوگوں کو بتا پائے. آپ کا ٹارگٹ آڈینس کون سا ہوتا ہے؟ میرا ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ تو ہوں گے وہ لوگ جو کہ پاکستان کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پاکستان کو ایک کہہ لیں کہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. وہ پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہو سکتے ہیں, نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ہم جو کمیونیکیشن کے لینگویج میں اس کو کہتے ہیں سورس کریڈیبلٹی. یعنی جب عمران خان صاحب جو رائیول ہیں نواز شریف صاحب کے, پولیٹیکل رائیول ہیں, جب وہ نواز شریف پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ کرپٹ ہیں اور ان کے یہ ثبوت ہیں, تو وہ سورس کریڈیبلٹی اس میں آ جائے گی. اب ٹو بی ویری فرینک آپ تو نواز شریف صاحب کے رائیول نہیں ہیں نا, آپ یا نعیم الحق صاحب جب آ کے الزام لگائیں گے کیا کریڈیبلٹی ہوگی اس کی؟ نہیں, کریڈیبلٹی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کریڈیبلٹی تو ایشو نہیں ہے. ہم تو پارٹی ہیں, ہم تو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرف سے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ سعد رفیق صاحب اور سب پارٹی جو ہے وہ ان کی سورس کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوتی. کریڈیبلٹی, لیکن جو لوگ سن رہے ہیں وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں, وہ ان کی بات بھی سنتے ہیں, تو پھر لوگوں کو یہ حق دینا کہ وہ اپنا انالیسس یا اپنا فیصلہ تو وہ خود کر سکے, اور اپنی جو فیصلہ ہے وہ دونوں کو سن کے اس میں سے وہ جو ان کو صحیح بات لگتی ہے اس کے اوپر بلیو کریں گے, دوسری بات کو چھوڑ دیں گے. اور پھر تیسرا بلکہ اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے جو ٹیلی ویژن کے اپنے رپورٹرز جو ہیں وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں, اخبار میں اگلے دن بڑی ڈیٹیل سے چھپتا ہے. سو پاکستان میں ایک بڑا بھرپور انالیسس ہوتا ہے چیزوں کا, ایسے نہیں. پاکستان مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑا ہم خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم بہت ایڈوانس ملک ہیں وز اگر آپ انفارمیشن ایج میں کہیں, مسلم دنیا میں اور پاکستان کے تو قریب بھی کوئی نہیں ہے, تھرڈ ورلڈ میں اور پاکستان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جو ایشوز ہیں, ایک تو ہم سیلف کرٹیسزم کرتے ہیں بہت پاکستان میں, یہ ایک بہت اچھی بات ہے, اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں لیکن بہت اچھی بات بھی ہے. اور دوسرا جو کہہ لیں کہ جو چھالنی ہے جس میں ہم اپنے ایشوز کو اس وقت جو ہیں وہ چھنتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جس طرح سے ابھی آپ کیس میں آپ دیکھیں, اس میں اوپینین میکرز اپنی اوپینین دے رہے ہوں گے, خبریں آ رہی ہوں گی, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہوگی, پھر میری بات آ رہی ہوگی, میرے مخالفین کی بات آ رہی ہوگی, تو لوگوں کے پاس بہت ذرائع ہیں انفارمیشن اپنی کنفرم کرنے کی. اچھا یہ بتائیے کہ جب میں آپ کو سنتا ہوں, میں تقریباً روز ہی سنتا ہوں آپ کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, بلکہ اور بھی بہت سے لوگ سنتے ہوں گے. بہت شکریہ. کوئی پریویلیج اسٹیٹس کلیم نہیں کر رہا میں مطلب ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں سنتا ہوں. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو آپ بالکل کنفرم ہوتے ہیں کہ یار نواز شریف صاحب کے خلاف یہ بات تو ثابت ہو گئی آج, اور یہ تو آج بالکل کلیئر ہو گیا. تو آپ کورٹ کی جورسڈکشن میں سب جوڈس کیس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ جو اس دن کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ ججز جو ہیں وہ میری بات سن کے کچھ ان کو کہہ لیں کہ اپنے فیصلے تبدیل کریں گے یا کچھ جو ہے وہ کچھ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے بنیادی طور کے اوپر میرا اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ براہ راست یہ پروسیڈنگز نہیں دیکھ پا رہے لیکن ٹیلی ویژن کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے وہ اس پہ انفارمڈ رہنا چاہتے ہیں. سو میرا پوائنٹ آف ویو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دلچسپی رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر جو ہماری پارٹی کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہے, اور ان کو ہم اپنی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, اپنی سائڈ دے رہے ہوتے ہیں. جو باقی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ چھلنی کے تو بہت طریقے ہیں, خبر کو جانچنے کے, چھلنے کے, اس کے کورٹ رپورٹنگ میں عام طور پہ ہمیشہ سے میں کرتا رہا ہوں کورٹ رپورٹنگ, خاصی میں نے 7 سال کی ہے.
کورٹ رپورٹنگ میں عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ کورٹ کا جو رپورٹر جو اندر کی پروسیڈنگز ہوتی تھی نا اس کے ذریعے پتہ چل رہی ہوتی تھی ریڈر کو یا ویور کو کہ وہ بتا رہا ہوتا تھا کہ آج کورٹ پہ کیا ہوا ہے. آپ نے ایک بالکل نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرا دیا کہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں, پارٹی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ آج کورٹ میں کیا ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ود ان 24 آورز وہ پارٹی یا کبھی آپ کانٹرڈکٹ ہو جاتے ہیں ججز کے ہاتھوں, یا کبھی پی ایم ایل این والے جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ کانٹرڈکٹ ہو جاتے ہیں کورٹ کے ہاتھوں. کورٹ ججز خود کانٹرڈکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کل کہی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے نہیں ہیں یہ ان سو مینی ورڈز, لیکن آپ کی بات کو کانٹرڈکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس پہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو درست نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو افتخار چودھری صاحب کا تو سارا کیس ہی عدالت کے باہر لڑا گیا تھا, عدالت کے اندر تو بہت کم لڑا گیا تھا. اس کے علاوہ میمو گیٹ کمیشن کا کیس تھا. اس کے علاوہ جو ہائیلی پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں وہ صرف عدالت کے اندر نہیں لڑے جاتے, وہ عدالت کے باہر بھی لڑے جاتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے. دنیا بھر میں جب اتنے بڑے پولیٹیکل کیسز آتے ہیں جن سے لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے تو وہ عدالت کے باہر بھی ان کو جو ہے وہ اتنی ہی توجہ دی جاتی ہے. اس مقدمے میں میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ججز نے کنٹراڈکٹ کیا ہو جو ہم نے بات کی ہو. ہم اس دن کے ججز کی جو آبزرویشنز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ججز کے نام کو بھی اکثر ریفر نہیں کرتے, کبھی بہت ہی ایکسیپشنل کوئی بات ہو تو اس کو ہم ریفر کرتے ہیں. جو اوورآل ماحول ہے وہ ماحول کا تجزیہ تو میں تو اپنا تجزیہ ہی دوں گا نا. جو عدالت کے اندر ماحول ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا تجزیہ وہ نہ ہو, پی ایم ایل این کا تجزیہ مختلف ہو. مجھے لگے کہ شاہد حامد صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے بہت ہی سطحی تھی اور ججز کو اپیل نہیں کی ہے. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل طلال سے بات کریں گے تو طلال کو لگے گا کہ بہت اچھی بات کی ہے. تو یہ پھر یہ تو اپنا تجزیہ ہے. ہم تو ایک انالیسس دے رہے ہوتے ہیں اپنی اس دن کا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور فواد چودھری صاحب سے اپنی بات جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی فواد چودھری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ جو ایز اے اسپوکس مین جب آپ ایڈریس کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ اپنے ویور کو یا اپنے سپورٹر کو, اپنے ووٹر کو یا میڈیا سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اور کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہے, ظاہر ہے بہت بڑا ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو بہت ہی بڑا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہوتے ہیں روزانہ, درجنوں ہیں, ظاہر ہے ان میں آپ جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس اخبار ہے, اس پہ کے اوپر جاتے ہیں. تو پاکستان تو بڑا خوش قسمت ملک ہے اس حوالے سے کہ اتنے زیادہ ایک فریڈم ہے, ٹولز اویلیبل ہیں اور ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں, ان ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. آپ نواز شریف کی تعریف کر رہے ہیں, ان میں نواز شریف صاحب کا کیا کردار؟ حکومت ان کی ہے. یہ حکومت نے تو پوری کوشش کر لی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ روزانہ وہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, میڈیا پہ بات نہیں ہونی چاہیے. پھر اس طرح سے جب آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو لیجسلیشنز آئی ہیں, بلاگرز کے اوپر جو لیجسلیشن آئی ہیں, یہ تو ابھی بس نہیں چل رہا. ابھی حکومت کے, میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے بات کیا تھا کہ پاکستان میں جو اچھی چیز ہوئی ہے, تمام ادارے جو ہیں ان کی جو طاقت ہے وہ ریفریز ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. ابھی اس میں حکومت کی اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ میڈیا فریڈمز کو کٹیل کر دے یا ختم کر دے. ادروائز اگر آپ پی ایم ایل این پہ جائیں اور نواز شریف صاحب پہ جائیں, یہ کل ہی ڈان کو بھی بند کریں گے, باقی اداروں کو بھی بند کریں گے. جہاں پر آزاد بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بند کریں گے, کیونکہ یہ 80 کی دہائی کے لوگ ہیں. پاکستان 2016 میں ہے, یہ سب 80 کی دہائی میں ہے. اچھا, آپ اپنا رول کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی مستقبل کی؟ پاناما تو اب یہ مہینہ تک چل جائے گا, 1-2 مہینہ چل جائے گا, یا 2 ہفتے چل جائے گا, جتنا بھی چل گیا. جی. آپ اپنا رول پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی میں پارٹی پالیٹکس میں تو بہت کین بھی نہیں ہوں, بہت انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں. لیکن میرا جو بنیادی کام ہے وہ ہے, جو میرا حلقہ ہے جہلم NA63 جہلم سے, جو یہاں سے اگر آپ موٹر وے سے جاتے ہوں تو للہ آپ کا انٹرچینج ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر یہ آگے چلتا جاتا ہے. پنڈادن خان شہر اس میں آتا ہے, پننوال آتا ہے, سارے یہ علاقے جو ہیں اس میں آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ احمد آباد, للہ, یہ سب علاقوں سے ہوتا ہوا پھر بائیدیس کا علاقہ ہے, اور وہاں سے گزرتے ہوئے جہلم شہر تک یہ حلقہ ہے. یہ پاکستان کے چند, آپ نے یہ حلقہ جیتنا ہے؟ یہ حلقہ انشاءاللہ جیتنا ہے. جی بالکل. کتنے چانسز ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ
100% چانسز ہیں. پی ٹی آئی کا مستقبل پنجاب میں کیا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مستقبل، پی ٹی آئی کا اس وقت پنجاب میں بہت ڈومینیٹنگ رول ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ نے لوکل باڈیز آپ نہیں جیت سکے، وہ پی ایم ایل کیو کا بائی الیکشنز آپ نہیں جیت سکے پی ٹی آئی والے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، تو کیا مستقبل؟ ٹھیک 2007-8 کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی یہی صورتحال نظر آئے گی کہ کس طرح سے پی ایم ایل کیو نے سویپ کیا تھا پورے پنجاب کو، پورے ملک کو، لوکل گورنمنٹ میں، لوکل اس میں یہ جو بائی پولز ہوتے ہیں ان میں. لیکن جب جنرل الیکشنز آئے تھے تو پی ایم ایل کیو کہیں نظر بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جنرل الیکشنز کا ماحول اور ہوتا ہے، یہ ماحول اور ہوتا ہے. ابھی میں اپنا جو الیکشن لڑا ہوں اس میں بائی الیکشن جو ووٹ تو آپ نے خاصے زیادہ لیے تھے. جی بالکل. کتنے؟ میرے کو 75,000 کے قریب بہت بڑا ووٹ، اور جیتنے والے پی ایم ایل این کے جو تھے وہ 81,000 کے قریب ووٹ تھے. لیکن اب دیکھیں اس میں ہوتا گیا ہے، اس میں ڈی سی او کیمپین کر رہے ہیں ان کے لیے، ایس پی کیمپین کر رہے ہیں ان کے لیے، پھر 30 کے قریب ایم این ایز ایم پی ایز آئے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو ہر یونین کونسل جن کے ذمہ لگی ہوئی ہے اور وہ کیمپین کر رہے ہیں. پھر آخری جو ہفتہ ہے اس میں تقریباً آپ 3-3.5 کروڑ کی بجلی دے دیں، پھر آپ گیس کے کنیکشنز کے اوپر چلے جائیں. اس طرح کے جو گورنمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جب جنرل الیکشن آئے گا تو پھر معاملات مختلف ہوں گے. ایز اے میڈیا ایکسپرٹ، ایز اے پولیٹیکل ایکسپرٹ، آپ کا خیال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت حلقوں میں ہونا چاہیے انسٹیڈ آف اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ الزامات کی سیاست اگر آپ کرتے غور کریں تو عمران خان صاحب ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ پچھلا ہفتے انہوں نے جلسہ کیا قصور میں، اس سے پہلے انہوں نے جلسہ کیا ڈی جی خان میں، اس سے پہلے انہوں نے جلسہ کیا بہاول نگر میں، اب جو جلسہ کرنے ہم جا رہے ہیں ساہیوال جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، لیکن لاسٹ انتخابات میں تو پنجاب میں پورے کینڈیڈیٹس بھی آپ نہیں فیلڈ کر سکے تھے پی ٹی آئی. میرا خیال ہے لاسٹ میں پرابلمز کافی رہے ہیں، ایکنالج کرنا چاہیے. کافی 2013 میں جو پارٹی کا طریقہ کار تھا ٹکٹس دینے کا وہ کافی ہیپ ہیزڈ تھا، کافی جو ہے وہ ان کو ٹائم نہیں ملا. اب ابھی سے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، جہانگیر ترین صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور پارلیمانی بورڈ وغیرہ جو ہے وہ بنا کے یہ جلد ہی ٹکٹس جو ہیں وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے. جی بالکل. میں نے آپ الیکشن موڈ میں چلے گئے؟ ہم چلے گئے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ 2018 سے پہلے ختم ہوگی؟ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلدی ختم ہوگی، اسی لیے الیکشن موڈ میں چلے. نہیں 2018 اچھا الیکشن موڈ میں اس لیے گئے ہیں کہ جلدی ختم ہونے والی ہے حکومت، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اچھا جناب، بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے.